سورہ لہب آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 1199۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ نہیں کام آیا اس کا مال اور جو اس نے کمایا، یعنی اس کی اولاد بھی۔ سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا، داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گلے کے اندر، اس عورت کے، اس کی بیوی کے گلے کے اندر ایک رسی ہوگی جو خوب بٹی ہوئی ہوگی، مونج کی یا دوسری کسی اور چیز کی رسی جو بٹی ہوئی ہوگی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی۔ محترم سامعین کرام، سورہ لہب یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 6واں نمبر ہے، 5 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ کیا کرتے تھے، پوشیدہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دین کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ علی الاعلان دعوت دیں۔ پہلے یہ تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیتے رہیں بس۔ اس کے بعد کیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ جس چیز کا آپ کو کہا گیا ہے اس کا علی الاعلان آپ اس کی تبلیغ کریں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ لگایا، بلند آواز سے پکارا، جو اس وقت عربوں کے ہاں اس طریقے سے ایک خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو الارم بجتا ہے، ٹھیک، سائرن بجتا ہے، ایسے ہی جناب اعلیٰ وہاں پر ایمرجنسی اور خطرے کے طور پر کوئی شخص پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ یہ کہا کرتا تھا، یا صباحا ہو، ٹھیک ہے نا، یا صباحا ہو کے الفاظ وہ یہ کہا کرتا تھا، جس سے جناب اعلیٰ لوگوں کے درمیان ایک کھلبلی مچ جاتی تھی، اور وہ اعلان کرنے والے کے ارد گرد آ کر پوچھتے تھے، ہاں بھائی کیا ہوا، کیا خبر، کیا ایمرجنسی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا نا، تو انہی دنوں کے اندر سراقہ ابن مالک، جو عرب کے ایک قبیلہ بنو کنانہ سے تعلق رکھنے والے تھے، ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے، ان کا مکہ مکرمہ میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کسی وجہ سے مکہ مکرمہ والوں سے ان کی ان بن ہو گئی، اور انہوں نے ان کو بھی جناب اعلیٰ ان کے خلاف، مکہ والے ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اب آپس کی اس چپقلش میں، اس لڑائی میں، تو اس نے یا دھمکی دے دی تھی یا اس کی طرف سے خطرہ تھا کہ یہ مکہ والوں پر کہیں حملہ نہ کر دے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب یہ اعلان کیا، تو فوراً ان کے ذہنوں میں آیا کہ لگتا ہے سراقہ ابن مالک نے کیا کر دیا ہے، حملہ کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے افراد اکٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس چوٹی، پہاڑ کے اس دوسرے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، یہ حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا، ما جربنا علیہ کذبا، ہم نے آپ پر کبھی بھی جناب اعلیٰ جھوٹی بات کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے جب بھی بولا ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، جھوٹ آپ نے کبھی نہیں بولا۔ تو جب یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کیا ہے، اسلام کی دعوت دی۔ فرمایا کہ بھئی اگر تم یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس طریقے سے، ورنہ تمہارا انجام بھی کیا ہے، وہ جہنم کی آگ۔ اور اس طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر بھی خطاب کیا اور خصوصی طور پر بھی کیا کیا، خطاب کیا۔ عمومی طور پر تو یہ ہے کہ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے نام لیے، فلاں قبیلہ، یا قریش والا، یا بنو اسد، یا فلاں یا فلاں، مختلف قبائل کا اس طرح نام لے کر کہا۔ اور بعض جناب اللہ لوگوں کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم ان کو کیا کیا، مخاطب کیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب ہو کر کہا، اسی طریقے سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹی، کل کلاں کو آپ ایمان اور اعمال صالحہ لے کر آئیں گی تو آپ کی جان بخشش ہوگی، اللہ کی تعالیٰ کے حضور آپ کی جان بخشی ہوگی، ورنہ یہ سمجھنا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، نبی زادی ہیں، صاحبزادی ہیں، وہاں پر یہ نسبت کوئی کام نہیں آئے گی آپ کو، وہاں پر یہ نسبت کوئی کام نہیں آئے گی۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری صاحبزادی جن سے آپ سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، جو کیا کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا ہے، اس کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ آپ کو میری نسبت وہاں پر کام نہیں آئے گی، تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ہم کس منہ سے جناب اللہ صرف ایک نسبت کو لے کر کہ میں تو جناب اللہ فلاں پیر صاحب کا پوتا ہوں، بیٹا ہوں، فلاں بزرگ سے جناب اللہ میں بیعت شدہ ہوں، یا میرا ان کے ساتھ تعلق، یا فلاں کے پاس میرا اٹھنا بیٹھنا، یا فلاں ہستی مجھے یہ نہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی چیز ایسی کیا ہے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آئے گی تو انسان کو اس کا اپنا ایمان اور اس کے اعمال صالحہ یہ اس کے کیا ہیں کام آئیں گے، بس اور کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا اور اس طریقے سے مخاطب کیا اور یہ بات بتائی تو اس مجمع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگا چچا ابو لہب، ٹھیک ہے، جس کا نام عبد العزیٰ تھا، عبد العزیٰ اس کا نام تھا، اور ابو لہب اس کی کنیت تھی۔ کہتے ہیں کہ انتہائی وجیح، قد آور، لمبا قد اور خوبصورت تھا، کہ کیا کہتے ہیں چہرہ اس کا اس طرح چمک رہا ہوتا تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے۔ ابو لہب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کے چہرے کی اس طرح چمک کی وجہ سے یہ کہا جاتا تھا۔ تو اس ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب اعلیٰ و شان اقدس میں گستاخی کی اور فرمایا العیاذ باللہ تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد، کہ آپ کے لیے العیاذ باللہ ہلاکت ہو، آپ نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا ہے۔ یہ کہا، تھوک پھینکا، پتھر پھینکا اور اس طریقے سے بدتمیزی کی، گستاخی کی، ٹھیک ہے نا، اور یہ بڑبڑاتا ہوا اس طرح کیا ہے چلا گیا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس پر یہ صورت کیا ہے نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ہلاکت اور بربادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، العیاذ باللہ یہ تباہی اور بربادی کس کے لیے؟ ابو لہب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ یہ تباہی، یہ بربادی ابو لہب کے لیے، اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں آتا ہے غالباً 7 یا 9 چچا تھے، جن میں سے صرف 2 ایمان لے کر آئے، ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ 2 چچا آپ کے ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد ابو لہب ہو گیا، اسی طریقے سے ابو طالب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کے سارے ایمان لے کر نہیں آئے، یہ سارے کے سارے کیا ہے ایمان لے کر نہیں آئے، صرف 2 چچا آپ کے ایمان لے کر آئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کیا ہے ایمان لے کر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں، 6 پھوپھیاں تھیں، جن میں سے صرف ایک پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے ایمان لے کر آئی، باقی کوئی بھی کیا ہے ایمان لے کر نہیں آئی۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ ہلاک ہو جائے ابو لہب، اور وہ برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، ٹھیک ہے نا، رقیہ اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ یہ ان کے ساتھ کیا ہے ان کا نکاح ہوا تھا۔ تو اب صورتحال یہ تھی، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو ہے وہ باہر لوگوں کو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح برے الفاظ اور گستاخی کرنا۔ اور صورتحال یہ تھی کہ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، وہ کلمہ گو تھی، ایمان لے کر آئیں۔ اب لوگ کہتے تھے کہ اس کو طعنہ دیتے تھے کہ تو ہمیں جناب اللہ ان کے مطابق بتاتا ہے، ان کے متعلق ان کی مخالفت، ایمان نہ لے کے، اور یہ نہ اپنے گھر کا تو نے جناب اللہ کبھی حساب لگایا نہیں ہے، وہاں جناب اللہ وہ تیری جو بہویں ہیں تیرے بیٹوں کے گھروں میں جناب وہ ایمان لے کر آئی ہوئی ہیں، اور یہ ہم ان کا تو نے کبھی کچھ نہیں کہا، اور ہمیں جناب اللہ۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں پر کافی دباؤ ڈالا، روب ڈالا، ڈرایا، دھمکایا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بیٹوں کو بھی کہا کہ ان کے جو لیکن بات نہ بنی تو ابو لہب نے بالآخر ان سے کہا اپنے بیٹوں سے کہ اگر تم مجھے عزیز رکھتے ہو تو پھر اپنے ان بیٹیوں کو جناب اللہ وہ کیا کرو، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ کر آ جاؤ، طلاق دے دو، ختم کر دو بات، ٹھیک ہے نا، اور اگر تم نے جناب اللہ ان کے ساتھ رہنا تو پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے چھوڑ دو، یا کوئی ایسے الفاظ۔ چنانچہ وہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کیا ہے طلاق دے کر چھوڑ دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جناب اللہ، خاص طور پر عتبہ نے تو یوں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے شان اقدس میں گستاخی بھی کی، اور کہا کہ جو تم لے کے میں اس کا انکار بھی کرتا ہوں، یہ آپ کی بیٹی میں ان کی طلاق بھی دیتا ہوں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جناب والا تھوک بھی پھینکنے کی کوشش کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نہیں پڑا، نیچے گر گیا، اور اس طریقے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کی تھی، اللہم صلِّ علیہ کلبا من الکلاب، کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر کیا کر دے، مسلط کر دے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ شام کے کسی علاقے کے تجارتی سفر کے اوپر تھا، تو رات جب ہونے لگی تو ایک جنگل کے اندر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اتفاقاً رات اسی جنگل کے اندر آ گئی۔ اب اس کو لگا ڈر، اس نے کہا کہ بھئی مجھے ڈر لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کس بات کا ڈر ہے؟ اس نے کہا کہ اصل کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی نا، تو وہ ضرور قبول ہو کر رہے گی، تو مجھے جناب اللہ اس کا ڈر ہے، رات ہے تو مصر۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اس کو اپنے چارپائیاں یا جو اپنا سونے کا جو بندوبست جو بھی انہوں نے کیا ہوا تھا اس کے ارد گرد کیا، اور اس کو تھوڑی سی اونچی جگہ پر جگہ بنا کر کیا ہے دے دی۔ تو رات سو گئے تو کہتے ہیں کہ وہاں پر یہ کوئی شیر، چیتا، کوئی اس طرح کا جانور جو ہے وہ آیا، سونگتے سونگتے جناب والا اس تک پہنچا، اور اس کو دیکھا تو اس کو اٹھا کر لے گیا اور اس کو چیر پھاڑ کر کیا ہے رکھ دیا۔ یوں اس کا انجام کیا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس پر کیا ہوئی، بد دعا جو ہے وہ اس پر قبول ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے بالکل کیا ہے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ جو ابو لہب تھا، ابو لہب اینڈ کمپنی، یہ سارے یہ سوچتے تھے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو کیا ہوگا کہ ہماری اولاد ہے، ہمارے اتنا کچھ ہے، ہم تو دے دلا کر جناب والا بات ختم کرا دیں گے، بہت ہوا تو اپنی اولاد ہمارے کس کام آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کو اس کی اولاد کوئی بھی کام نہیں آئے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ٹھیک ہے نا۔ روایات میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر کیا ہے دکھا دیا کہ ابو لہب جو ہے یہ غزوہ بدر کے اندر تو یہ شریک نہیں ہوتا، اپنی جگہ اس نے کسی اور کو، غلام کو یا کسی کو خرید کے پیسوں پر رینٹ کے اوپر لے کر بھیج دیا تھا، یا جو بھی ہوگا، یہ خود شریک نہیں ہوا تھا۔ تو یہ پیچھے مکہ مکرمہ کے اندر ہی رہا تھا، تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ ہماری جو علاقے والے ہیں یا میری جو قوم والے ہیں ان کو خوب سزا ملی ہے، اور یہ مطلب ہے کہ بڑی برے طریقے سے شکست ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایک پھوڑا نکل آیا تھا طاعون کا، ٹھیک ہے نا، اور زہریلا کیا ہے پھوڑا تھا، اور یہ آپ کو بتائیے کہ ایسی بیماری ہے، یہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ پھیلنے والی کیا ہے بیماری ہے۔ تو اس کو یہ نکلا تو اس کے بیٹوں نے جناب اللہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، ایک طرف کر دیا، اور اس کو کھانے پینے کا بھی کوئی غلام نہ دیا، خود اس کی پرواہ نہیں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ یہ 2-3 دن تک کیا ہے مر گیا، یہ کچھ ہی دنوں میں مر گیا۔ مرنے کے بعد جناب اللہ اس نے ان کی لاش کو بھی نہیں اٹھایا، ادھر ہی پڑا رہا۔ 2-3 دن جب گزر گئے، بدبو پھیلنا شروع ہوئی، تو لوگوں نے جناب اللہ اس کی اولاد کو جناب تانا دیا کہ تمہارا باپ تھا اس وقت تو بڑی جناب تم آؤ بکت کر دیتے پیسوں کی خاطر، یہ اور وہ، جناب اب وہ مر گیا، تم پوچھ ہی نہیں رہے اس کو لان تان کے ان کی اولاد ہو۔ تو پھر جناب والا وہ کیا ہے کہ انہوں نے وہاں کے جو غلام تھے حبشہ کے یا کوئی اس طریقے سے مزدوری پر بلا کر ایک ایویں سا گڑھا سا کھودا، اور لکڑیوں سے گھساڑ کا جناب والا وہ ایسے دھکا دے کر لکڑیوں سے، جیسے ہوتا ہے کوئی چیز ہم مر جائے تو جیسے چوہا ہم لکڑی کے ساتھ اس کو کبھی یوں کر رہے ہوتے تھے، اس طریقے سے جناب والا اس کو لکڑی کے ساتھ گھساڑ کے اس گھڑے کے اندر پھینکا، اور اوپر جناب والا پتھر ہی جناب والا وہ کیا ہے پھینک دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اس کا انجام دکھا دیا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے انجام کو بیان کر کے اخروی انجام کو بیان کر رہے ہیں کہ عن قریب یہ جناب اللہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر کیا ہوگا داخل ہو۔ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر، نام بھی اس کا لہب ہے، لہب کا معنی شعلہ مارنے والی آگ کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتداءً تو اس کا نام اور کنیت تھی، لیکن انتہاءً یہ اس کا کیا ہے، یہ اس کا انجام ہے۔ انتہاءً اس کا انجام ہے کہ وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا، ڈال دیا۔ اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی کو بھی، اس کی بیوی جس کا کنیت ام جمیل اور عروہ یا عروہ بنت حرب اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے، یہ سیدہ سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، ٹھیک ہے نا، حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا ہے ہمشیرہ تھی۔ تو کیا کہتے ہیں اپنا، یہ انتہائی کنجوس قسم کی کیا ہے عورت، سردار کی بیٹی،
اور عرب کے سردار کی جناب والا وہ بیوی، لیکن انتہائی کنجوس۔ کنجوسی کا کیا ہے، کہتے ہیں یہ عالم تھا کہ یہ جنگلات سے یہ کیا کہتے ہیں خود لکڑیاں کاٹ کر اور اس طریقے سے کیا ہے لانا، کسی کو نہیں پیسے دیتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حمالۃ الحطب، قرآن مجید میں اس کے متعلق فرمایا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کی مختلف توجیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کو حمالۃ الحطب اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ لکڑیاں اٹھا کر لاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ دیہات کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے تو اپنے دیہات میں دیکھا، اب یہ بہت کم ہو چکا ہے کہ عورتیں جناب والا وہ ایک بڑی سی چادر یہاں باندھ لیتی تھیں اور پیچھے سے پھر ایک کر کے اس کو گرہ سی لگا کے یہاں پر باندھ، اور پھر اس میں جو گھاس واس کاٹتا رہتا وہ پیچھے کمر کے پیچھے اس کو رکھتی رہتی تھی، وہ ایک گٹھا سا جناب والا وہ کیا بیگ کی شکل اختیار کر کے گٹھا سا ہو جاتا تھا اس طریقے سے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر کانٹے لا کر کیا کرتی تھی، بچھاتی تھی، کانٹے لا کر کیا کرتی تھی، بچھاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے جناب والا وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے لیے چلے جاتے تھے بیت اللہ شریف میں، تو یہ راستے میں کانٹے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانٹے چبھیں اور تکلیف، یعنی کوئی مرحلہ تکلیف کا نہیں جانتے تھے، اپنے خاوند کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے وہ تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچھائے ہوئے کانٹوں سے ایسے گزر جاتے تھے جیسے بندہ پھولوں پر کیا ہے گزرتا ہے، کوئی کانٹا وانٹا نہیں کیا ہے چبھتا تھا۔ تو اس کے متعلق بھی آتا ہے کہ یہ بھی خاوند کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنا اور اس طریقے سے، تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے ایک رسی ڈالیں گے جو خوب مضبوط ہوگی۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ ایک چیز ہونا کیا کہتے ہیں اپنا جیسے یہ دھاگا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمپل ہو تو اتنا مضبوط نہیں ہوتا، لیکن اگر دو چار اکٹھے کر کے اس کو یوں کر کے بٹ دیا جائے نا تو وہ کیا مضبوط ہو جاتی۔ جیسے آپ نے وان جو ہوتا ہے جس سے چارپائی بنی جاتی ہے، اس کو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، در حقیقت ہے تو پتے سے ہی ہے نا جن کو وہ مختلف، لیکن اس کو ایسے طریقے سے وٹ دیا جاتا ہے کہ وہ جناب بڑا مضبوط ہوتا ہے، کھینچنے سے بھی کیا ہے نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے جناب اللہ وہ فرمایا کہ مضبوط رسی جناب اللہ اس کے گلے کے اندر ڈالی جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ جناب اللہ یہ اس سے لکڑیاں کاٹ کے لے کر آ رہی تھی، تو اس نے گلے کے اندر یہاں پر وہ لٹکایا ہوا تھا اپنا، تو کسی فرشتے نے آ کر جناب اللہ اس کے رسی کو تھوڑا سا نیچے کر دیا، تو وہ وزن بھی تھا اور وہ نیچے گلے میں پھنسی اور پھنس کے گلا گھونٹ کر جناب اللہ ادھر ہی کیا ہے مر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں کا انجام کیا ہے دکھا دیا ہے کہ اس پر اس کے اولاد کام نہیں، پتھر پڑے اور نام بھی اس کا لہب، ٹھیک ہے، تو انجام بھی بتا دیا کہ وہ جہنم کے اندر چلے گا۔ تو یہ بھی لکڑیاں کاٹ کر لانا اور گلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تو فرمایا کہ اس کا انجام بھی کیا ہوا، گلے کے اندر رسی پھنس کر کے وہ مر گئی، اور آخرت کے اندر بھی اس کو جناب خوب توق کے اندر کس کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دشمنان دین ہے، گستاخ رسول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ان کا بھی انجام کیا کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت، سچی محبت، سچا اتباع کیا ہے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ اللہم صلی علی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللہم اهدنا اللہم صلی آمین برحمتک یا رحمن۔ السلام علیکم۔